من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد محترم سامعین، معزز حاضرین، دعا ہے کہ خالق مالک آپ کی اس عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دعا ہے کہ مالک ہم سب کے حقیقی وارث ولی نعمت منتقم آل محمد صاحب الامر امام زمان علیہ السلام ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیہ مجیدہ میں خطاب کرنے والی وہ ذات ہے جو لیسا کمثلہ شیء ہے، جو غنی ہے، کسی کی محتاج نہیں، بلکہ ادھر سے ہر شے اس کی محتاج نظر آتی ہے۔ غنی ہوتے ہوئے اپنے فقیر بندوں سے خطاب کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں اپنے فقیر بندوں کو اپنے قریب کر لوں، اپنا قرب نصیب کروں، لہٰذا اس آیہ میں ہم سے خطاب کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے اسی خطاب پر عمل کر کے اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مالک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندے جن کے دلوں میں نور ایمان روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر انسان سے خطاب نہیں، خاص سے خطاب کر رہا ہے۔ جب خاص سے خطاب ہے تو پس خطاب بھی خاص ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اپنے مومن بندو سے خطاب کر رہا ہے، یعنی وہ بندے کہ جن کے دلوں میں نور توحید بھی روشن ہے، نور نبوت بھی موجود ہے، نور ولایت بھی روشن ہے۔ اس لیے کہ ایمان کامل ہوتا ہی تب ہے جب نور توحید کے ساتھ، نور نبوت کے ساتھ نور ولایت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث طولانی، آخری جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں لا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیثیت و سلامتی علماء حق کا بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا يقبل اللہ ایمان عبد، وہ اللہ اپنے کسی عبد کا ایمان قبول کرتا ہی نہیں، سبحان اللہ، الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، مگر اس وقت جب علی مولا کی ولایت ہو اور ان کے دشمنوں سے براءت ہو۔ آواز بلند صلوات۔ علی محمد۔ بس اس سے زیادہ سبحان اللہ، سبحان گفتگو نہیں کر سکتا، یہاں پر نہیں رک سکتا۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے خطاب کس کو ہے؟ ہر انسان کو نہیں، ہر مسلمان کو نہیں، بلکہ وہ مسلمان کی جس کے دل میں آل محمد کی ولایت کا نور روشن ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے۔ اصل خطاب بعد والا جملہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ سبحان اللہ، شرط اول ایمان کامل، سبحان اللہ، شرط دوم اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کی پہلی شرط ایمان کامل ہے، دوسری شرط تقوی الہی۔ ایک جملہ اس تقوی کے بارے میں بھی عرض کر دیا جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حقیقت تقوی کیا ہے؟ حقیقت تقوی یہ ہے کہ انسان میں ایک نورانیت پیدا ہو جائے، ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے جس کے ہوتے ہوئے انسان گناہوں سے بچ جائے، جس کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو جائے۔ اور واضح روشن ہے یہ نورانیت، یہ حالت، یہ قوت، یہ طاقت کب پیدا ہوگی؟ جب اپنے رب کی معرفت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ نورانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ جتنا جتنا اپنے رب کی معرفت ہوتی چلی جائے گی، یہ نورانیت اتنا مزید روشن ہوتی چلی جائے گی۔ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔
اپنے اندر نورانیت پیدا کرو اپنے رب کی معرفت کی بنیاد پر، تاکہ اس کی عظمت تمہارے دلوں میں سما جائے، سبحان اللہ، تاکہ تم اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ پھر فرما رہا ہے ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، تو پھر جلدی کرو، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا یہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے، تمہارا یہ تقوی بھی محفوظ ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مالک نے حکم دیا کس چیز کا؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایک ترجمہ یہ بھی ہوا سچوں کا ساتھ دو۔ حالا مختلف معنی انشاءاللہ، یہ وقت نہیں ہمارے کہ ہم آپ خدمت میں کچھ اتنا زیادہ بیان کر سکیں۔ تو آئیے، صادقین کون ہیں؟ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ آئیے، صادق کا معنی کرتے ہیں بہت مختصر، تاکہ صادقین سچے ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کا ایک معنی یا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان جو کہے ویسے ہو، جو کہے ویسے ہو۔ کوئی خبر دیتا ہے، اگر یہ خبر واقع کے مطابق ہو تو کہتے ہیں یہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا مرتبہ، صادق وہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہو، جس کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہو۔ اگر کسی کا عمل اپنے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو معذرت، وہ سچا نہیں۔ مثال کے طور پر تاریخی مثال دینا چاہتا ہوں۔ عقیدہ یہ تھا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، فقط اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب وقت آیا مدد مانگنے کا، یا اللہ مدد نہیں یا امریکہ مدد کہنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ سچے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل ان کے عقیدے کے مطابق نہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں تو یہ سچے موحد ہی نہیں۔ دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، جو کہے، توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ۔ جو کہے ویسے ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، فرق ہے ان معنی میں۔ جو کہے ویسے ہو جائے، جس طرح صدیقہ کبریٰ نے کہا، بچوں نے جب کہا اماں کپڑے چاہیے، صدیقہ کبریٰ نے فرمایا درزی کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ وہ فرشتوں کا سردار فرشتہ اس صدیقہ کبریٰ کے کہنے کی وجہ سے آج درزی بن کر آیا ہے۔ پہلے آتا تھا وہی لے کر آتا تھا، آج جوڑے لے کر۔ اسے کہتے ہیں صدیقہ کبریٰ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر صادقین کو پہچاننا ہے، اگر سچوں کو پہچاننا ہے، سبحان اللہ،
تو آؤ مباہلہ میں، آؤ مباہلہ میں۔ جب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی ان سچوں کو ساتھ لے کر چلے، یعنی صدیق کبریٰ کو ساتھ لیا، مولا حسن کو، مولا حسین کو، امیر المومنین کو، آگے علی ہیں، آگے نبی ہیں، دائیں طرف حسن ہیں، بائیں طرف حسین ہیں، پیچھے سیدہ ہے، ان کے پیچھے امیر المومنین ہے۔ جب یہ چھوٹا سا کارواں، جب سچوں کا یہ چھوٹا سا کارواں چلا تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا، کہا اے یہودیو، اہل نجران، ہم نے آج مباہلہ نہیں کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، مباہلہ نہیں کرنا۔ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے انی لارا وجوہن، سبحان اللہ، لارا وجوہن لو شاء ازال اللہ الجبال، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چاہیں تو اللہ پہاڑوں کو بھی اٹھا لے گا۔ یعنی جیسے یہ چاہیں گے ویسے ہو جائے گا، انہی کو تو سچا کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن عزاداروں، روتے تو ہم اسی لیے ہیں، وہ بی بی جو صدیقہ تھی، جب دربار میں آئی، کہنا آسان ہے، کس دربار میں آئی؟ اس دربار میں آئی جس دربار میں کسی وقت آتی تھی تو اللہ کا رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، فقط کھڑے نہیں، جملہ ہے قاما الیہا، کھڑے ہو کر بی بی کی طرف بڑھتے اور اس کا استقبال کرتے اور اسے اپنی مسند پر بٹھاتے اور لوگوں سے بس آ کر کہتے، اے میرے چاہنے والوں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ فمن عرفہا فقد عرفہا، جو اسے پہچانتا ہے سو اسے پہچانتا ہے، جو اسے نہیں پہچانتا، اور تمہیں بتاؤں، حاضی فاطمہ تو بنت محمد، یہ محمد کی بیٹی ہے، فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، یہ بنت محمد ہے۔ میرے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں، گویا کہ خیال کرنا جب یہ میرے بعد آئے تو اس کا احترام کرنا۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، اے عزادارو، جب نبی کے بعد اس کی یہ اکلوٹی بیٹی دربار میں آئی تو کیا بی بی کے ذہن میں تھا نا کون سا منظر؟ وہ منظر جب وہ آتی تھی، اللہ کا نبی اٹھ کر استقبال کرتا تھا، اس امید سے جب آئی، لیکن وہ استقبال نظر نہیں آیا۔ اللہ